یہ تو نظام تعلیم ہے جہاں سے یہ شروع ہوگا، اور بچوں کے ذہن میں ایک چیز ڈال دی جائے گی کہ محنت کوئی بھی ہو وہ اس میں عظمت ہے، بھیک مانگنے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ کوئی سی محنت کر لیجئے۔ ہم میں انتظار کرنے کی شاید سکت نہیں ہے کہ ہم قوموں کی زندگی میں ڈیکیڈز کوئی ٹائم نہیں ہوتا، صبر اور برداشت میں ایک بالکل بال برابر فرق ہے، ایئر لائن ڈفرینس۔ صبر کا اجر بہت بڑا ہے، صحیح رب نے وعدہ کیا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ برداشت کا کوئی اجر نہیں ہے، تو ہم برداشت کرتے رہتے ہیں لیکن شور مچا کے۔ لیکن شاہ صاحب جو ماسٹرز کر لیتا ہے اور کسی آرگنائزیشن میں وہ جاب کر لیتا ہے 4-5 سال 6 سال 7 سال، تو اس کو پھر یہ بڑا آر لگتا ہے یہ جو کام جتنے بھی یہ سارے آپ نے گنوائے۔ بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک 3-4 اس طرح بچے لمس کے تھے، انہوں نے نان شروع کیا تھا، نیوٹیلا نان، اور وہ چاکلیٹ کا نان بناتے تھے اور ڈفرینٹ نان۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی چاکلیٹ کا نان کھایا نہیں تھا۔ وہ اتنا میڈیا وہاں پہنچ گیا، اتنے لوگ پہنچ گئے وہاں پہ، ان کی ایک تو فری ساری پبلسٹی ہو گئی اور وہاں پہ رش بھی جو ہے وہ لگ گیا۔ تو یہ لیکن کرتے نہیں ہیں نا لوگ، یہ ان کو مصیبت لگتی ہے کہ ہمارے کو رشتہ دار دیکھیں گے، ہمارے دوست احباب دیکھیں گے، لوگ کہیں گے تم نے ماسٹرز کیا، تم آرگنائزیشن میں جاب کرتے تھے، یہ کیا کر رہے ہو، شوز پالش کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، ریسٹورنٹ میں کام کر رہے ہو، یہ تم کیا نانوں کی دکان پہ اب کام کرو گے، تم اب چائے بیچو گے۔ تو یہ جو فیئر ہے نا سر، اس سے کوئی حل بتائیں گے، اس فیئر سے کیسے نکلا جائے؟ نہیں، اس سے تو فیئر سے اسی طرح نکلا جائے گا جیسے یورپ اور امریکہ اس سے نکل گیا۔ ان کو یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ میں بن کلیکٹ کرتا ہوں، جی، وہ بڑے فخر سے۔ آپ ان سے پوچھیے کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں بینچ کلیکٹ کرتا ہوں، یا میں ہاؤس کلیننگ کرتا ہوں۔ صحیح۔ ان کے یہاں یہ فیئر ختم ہو گیا، ہمارے یہاں ہے۔ جی، شاید اس لیے کہ ہندوازم میں ذات پات، اور وہ ذات پات کی بنیاد پیشے ہیں، پیشوں کی بنیاد پہ ہے۔ صحیح صحیح۔ اس نے یہ ابھی تک ہمارے ذہن پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہم اس سے نکلے نہیں۔ یہ تو نظام تعلیم ہے جہاں سے یہ شروع ہوگا، اور بچوں کے ذہن میں ایک چیز ڈال دی جائے گی کہ محنت کوئی بھی ہو وہ اس میں عظمت ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ ذہن میں ڈال دیا جائے گا کہ تم بھیک تو نہیں مانگتے ہو، جی جی سٹے بھون کے بیچ رہے ہو، جی، محنت کر رہے ہو، ہاں بھیک مانگنا بری بات ہے۔ جب یہ اس کو آپ اس کے ذہن میں ڈال دیں کہ بھیک سے کہیں بہتر، بھیک مانگنے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ کوئی سی محنت کر لیجئے، وہ کمائی اس سے کہیں بہتر ہے۔ صحیح ہے۔ جب ہم بچوں کے ذہن میں یہ ڈال لیں گے تو یہ مسائل ہمارے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، لیکن سر وہاں پہ تو من حیث القوم اس بات کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے نا کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، محنت سے کام کر رہے ہیں یا محنت سے پیسے کما رہے ہیں، لیکن یہاں تو من حیث القوم رشتہ دار، دوست، پیئرز، پریشر، ابھی تو وہ ماحول نہیں ہے نا یہاں پہ۔ کہیں سے ابتدا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا قدم کہیں سے تو اٹھے گا۔ نہیں، کیا یورپ میں بھی پہلے ایسے تھا؟ بالکل تھا، ان کے ان کو وہ بھی آر آپ سمجھتے ان کی تھے؟ ہسٹری پڑھیے، جی، ان کا معاشرہ، یہی تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے پریشانی یا شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ قومیں جن کو آج ہم سمجھتے ہیں ٹاپ آف دا لائن ہے، جی ٹاپ آف دی ورلڈ پہ بیٹھی ہیں، جی جی، ان کے آج سے 400 سال 300 سال پہلے کے حالات ہم سے کہیں بدتر تھے، لیکن آج سے ایسا ٹھیک ہو گئے۔ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جی، ہم میں انتظار کرنے کی شاید سکت نہیں ہے کہ ہم قوموں کی زندگی میں ڈیکیڈز کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ ہمیں اگر دوسری قوموں کے ماضی کو دیکھیں اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم 77 ایئرز کی میں کتنا فاصلہ طے کر آئے، جی، کہاں سے ہم چلے اور آج ہم کہاں کھڑے ہو گئے آ کے، باوجود تمام تر پرابلمس کے۔ جی جی، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج سے 200 سال کے بعد ہم کہاں ہوں گے، اور وہ قومیں ہم سے
1947 سے 300 سال پیچھے چلے جائیے کیا تھی، جی اندازہ ہو جائے گا. میں اسپیسیفکلی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یورپ اور امریکہ کی بات. جیسے ہم یہ کاروبار سے ہم اپنا محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، یا ہمیں کوئی یہ ایسے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، چھوٹا کام ہے. کیا ایگزیکٹلی امریکہ یورپ بھی ایسا ہی تھا؟ اس سے برا حال تھا. اچھا. اس لیے کہ وہاں مائٹ از رائٹ والا حال رہا ہے. ٹھیک ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ حال رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم ٹیکس کلیکشن پر کس طرح رو رہے ہیں. میں بھی رو رہا ہوں، جی جی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میری استطاعت سے زیادہ ٹیکس مجھے پے کرنا پڑ رہا ہے. رو رہے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک انگلینڈ کے بادشاہ تھے ہینری سم تھنگ، جی. ہینری دی تھرڈ یا ہینری دی سیونتھ. اس کے وزیر اعظم تھے کنٹربری. خزانے کا کیا حال ہوگا کہ وہ کنٹربری صاحب جب کسی امیر سے ملتے تھے جی. تو اس سے کہتے تھے کہ اللہ نے تم بہت دولت دی ہے، کچھ ڈونیٹ کرو ٹورڈز کنگ. جی. کسی غریب سے ملتے تو کہتے تھے کہ تم کنجوس آدمی ہو، تو کنجوسی سے خرچ کرتے ہو، تم نے دولت جمع کر رکھی ہوگی، اس دولت میں سے کنگ کو کچھ دو. تو جہاں کا فائنانس منسٹر یہ کام کرنے لگے، جی جی. اس کی حالت کیا ہوگی. تو ان کے حالات ہم سے کہیں خراب رہے ہیں. صحیح. ہم تو اللہ کا شکر ہے ان کی نسبت بڑے اچھے حال میں ہیں. تو یہ جو واویلا ہے کہ مایوسی کا، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ختم ہو گیا، یہ جو واویلا ہے سارا، یہ پھر کیا ہے؟ یہ میں نے عرض کیا، ہمارے یہاں ایک تو انتظار کی صلاحیت نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے. دوسرا، ہم شور مچاتے رہتے ہیں لیکن زندہ رہتے ہیں، کرتے ہوئے رہتے ہیں. اس وقت یقیناً غریب آدمی پہ برڈن بہت ہے، اس میں شک نہیں ہے. اب وہ ایک بات جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ صبر اور برداشت میں جی. ایک بالکل بال برابر فرق ہے، ایئر لائن ڈفرینس. ایک مصیبت کو ہم روتے ہوئے، چیختے ہوئے، ہائے ہائے کرتے ہوئے سہتے ہیں تو وہ برداشت ہے. برداشت ہے. ٹھیک ہے. اسی مصیبت کو ہم خاموشی سے سہ جاتے ہیں تو وہ صبر ہے. صبر کا اجر بہت بڑا ہے. صحیح کہ صحیح. رب نے وعدہ کیا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. برداشت کا کوئی اجر نہیں ہے. تو ہم برداشت کرتے رہتے ہیں لیکن شور مچا کے. شور مچا کے. بالکل صحیح. اچھا یہ سب جو برداشت ہے، اس سے ایک جو نیگیٹو ایموشنز ہے وہ آپ کے اندر سے ابھرتا ہے، جبکہ صبر جو ہے وہ آپ کو سکون اور اطمینان کی طرف لے کے جاتا ہے. یہیں دین کام آتا ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر اچھے دن نہیں رہے تو یہ برے بھی نہیں رہیں گے، پھر اچھا وقت آئے گا، تو آدمی خاموشی سے وہ برا وقت گزار لیتا ہے. اسی ملک میں ہم سب نے مزے بھی کیے ہیں. جی. آج اگر ہمارے اوپر بجلی کے بلوں کا بوجھ لد گیا جی. اور ٹیکسیز کا بوجھ لد گیا تو پھر میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، تو ایک دن وہاں ایک صاحب آئے، وہ اب بھی حیات ہیں.